بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. گزشتہ درس میں ہم نے عمدۃ الاحکام کے باب نمبر 14 کی ایک حدیث پڑھی تھی. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا تذکرہ ہے جس کا تعلق نماز سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھاتے. پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, اور جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تھے تو اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے, اور کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد آپ کہا کرتے تھے. اور یہ ہاتھوں کو اٹھانے کا جو عمل ہے یہ آپ سجدوں میں نہیں کرتے تھے. اس سنت مبارکہ پر اور خاص طور پر اس حدیث پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میں سے وہ ہمارے بھائی کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے بارے میں اگر پہلے کوئی شک و شبہ تھا تو امید ہے کہ یہ شک و شبہ ختم ہو گیا ہوگا, اور اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اور اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا, کیونکہ یہ سنت ایسی ہے کہ جو سنت متواترہ ہے اور ایسی سنت ہے کہ جس کو تقریباً 50 کے قریب صحابہ اکرام نے روایت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس حدیث میں 3 مقامات پر رفع الیدین کا تذکرہ ہے, اور ایک اور حدیث کا ہم نے حوالہ دیا تھا, اس میں ایک چوتھے مقام کا بھی تذکرہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کیا. اور وہ چوتھا مقام کیا ہے؟ چوتھا مقام جی دوسری رکعت سے اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی اسی طرح رفع الیدین کرنا چاہیے جس طرح کے پہلے 3 مواقع کریں. اب ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسجد کہ میں سجدہ کروں علی 7 اعظم 7 ہڈیوں پر. پھر آپ نے وہ 7 ہڈیاں شمار کی, علی الجبہہ پیشانی پر, واشار بیدہ الی انفہ اور آپ نے پیشانی کے ساتھ اپنے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا, یعنی پیشانی اور ناک یہ ایک عضو, والیدین اور دونوں ہاتھ, والرکبتین اور دونوں گھٹنے, واطراف القدمین اور دونوں پاؤں کی انگلیاں. ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس طرح کروں, تو آپ کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جو کسی نبی کو حکم دے سکے. اللہ ہی ہے جو اپنے نبی کو حکم دے سکتا ہے کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اللہ کے اس حکم کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں سجدہ کروں تو کتنی ہڈیوں پر, کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 اعضاء کو شمار کیا جو ابھی آپ نے سنا. تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ سجدہ ان 7 اعضاء پر کرنا چاہیے کہ آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک یہ دونوں زمین پر لگے ہوئے ہوں, اور اسی طرح آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوں, آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر ہوں, اور آپ کے قدموں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوں, زمین کو لگی ہوئی ہوں. تو اس طرح 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آپ کی ساری امت کے لیے ہے.
لہذا اس طرح سجدہ ساتوں اعضاء پر کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 7 اعضاء میں سے کوئی ایک عضو زمین پر نہیں لگاتا سجدے کے دوران، تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص پیشانی زمین پر رکھے لیکن اس کی ناک زمین سے نہ لگ رہی ہو تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھے، دونوں ہاتھ بھی اس کے زمین پر ہو، دونوں گھٹنے بھی اس کے زمین پر ہو، لیکن دونوں پاؤں میں سے کوئی ایک پاؤں اس نے اوپر اٹھایا ہوا ہے اور اس کی انگلیاں جو ہیں وہ زمین پر نہیں لگی ہوئی، تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب ہم سجدہ کریں، چاہے کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، وتر کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، اور کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں جس میں بھی سجدہ ہے اس میں یہ لازم ہے کہ سجدہ ان 7 اعضاء پر ہو، کیونکہ ان اعضاء میں سے کوئی ایک عضو اگر اس حالت میں نہیں ہوگا، سجدے کی حالت میں، اور زمین پر نہیں لگا ہوگا تو اس حالت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یکبر حین یقوم، تو آپ تکبیر کہتے تھے، حین یقوم، جب آپ کھڑے ہوتے، تکبیر کہتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے۔ اور اس تکبیر سے مراد تکبیر کون سی ہے؟ تکبیر تحریمہ، کہ جب آپ کھڑے ہوتے اور آپ نماز شروع کرنا چاہتے تو اپنے ہاتھوں کو، پچھلی حدیث کو ملا لیں ساتھ میں، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھا کر آپ تکبیر کہتے اللہ اکبر، اور پھر آپ نماز شروع کر دیتے۔ ثم یقول ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ تکبیر کہتے حین یرکع، جب آپ رکوع کے لیے جاتے۔ اس حدیث میں تمام تکبیرات کا ذکر ہے کہ نماز کے اندر کہاں کہاں تکبیر آپ نے کہنی ہے، ان تکبیرات کا ذکر ہے۔ تو ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ تکبیر کہتے جب آپ رکوع میں جاتے۔ ثم یقول، پھر آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ آپ کہتے کب؟ حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب آپ اپنی پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے تھے، جب اپنی پیٹھ کو رکوع سے اٹھاتے تو اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ثم یقول، پھر آپ کہتے وہو قائم، جب آپ کھڑے ہوتے، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ جب سیدھے کھڑے ہوتے تو آپ کہتے تھے ربنا ولک الحمد۔ ثم یکبر حین یہوی، پھر آپ قومی سے پھر تکبیر کہتے حین یہوی، جب آپ نیچے کی طرف گرتے، یعنی جب آپ سجدے کے لیے نیچے کی طرف جاتے تو آپ تکبیر کہتے تھے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر آپ تکبیر کہتے تھے جب آپ اپنا سر اٹھاتے، کس سے؟ سجدے سے۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ تکبیر کہتے جب آپ دوسرا سجدہ کرتے۔ ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے حین یرفع رأسہ، جب آپ اپنا سر اٹھاتے، کس سجدے سے؟ دوسرے سجدے سے۔ تو پہلے سجدے میں جاتے ہوئے بھی آپ تکبیر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے، اور پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے، اور دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہتے۔ ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے اپنی پوری نماز میں۔ نماز چاہے 2 رکعتی ہوتی یا 3 رکعتی ہوتی یا 4 رکعتی ہوتی، ہر رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تکبیرات کہتے تھے۔ وَيُكَبِّرُ، اور آپ تکبیر کہتے تھے حین یقوم من الثنتین بعد الجلوس، جب آپ کھڑے ہوتے تھے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بعد، 2 رکعتوں سے جب آپ کھڑے ہوتے بیٹھنے کے بعد، یعنی تشہد کے بعد، قعود کے بعد، جب آپ اٹھتے تھے تیسری رکعت کے لیے تو اس وقت بھی آپ تکبیر کہہ کر کے اٹھتے تھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔
تو یہ جو پوری حدیث ہے میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث تکبیرات انتقال کے متعلق ہے۔ ان تکبیرات کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال۔ انتقال کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، منتقل ہونا، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا، نماز کے ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہونا، تو ان کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ اور اہل علم کا کہنا ہے کہ ان تکبیرات کا کہنا، جن کا یہ تذکرہ آیا ہے اس حدیث کے اندر، ان تمام تکبیرات کا کہنا نماز کے واجبات میں شامل ہے، نماز کے واجبات میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کبر الامام فکبروا، اذا کبر الامام فکبروا، کہ جب امام تکبیر کہے تو تم سب کیا کہو؟ تکبیر کہو۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکبیرات انتقال یہ سب کے لیے واجب ہے، اگر امام ہے تب بھی، اگر مقتدی ہے تب بھی، اور اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی۔ ہر تین حالت میں، یہ جتنی حالتیں میں نے ذکر کی ہیں، ان تمام حالتوں میں تکبیرات انتقال واجب ہے۔ اگر کوئی شخص، مسئلہ توجہ سے سن لیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان تکبیرات انتقال میں سے کوئی ایک تکبیر نہ کہے تو اس نے واجب کو چھوڑا، اور جب واجب کو چھوڑ دیں تو اس کا ازالہ، اس نقصان کا ازالہ کس طرح ہوتا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کے ساتھ۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ساری تکبیرات انتقال جن کا تذکرہ ہم نے ابھی اس حدیث کی روشنی میں کیا ہے، یہ تکبیرات انتقال واجب ہیں ہر نمازی کے لیے۔ لہذا ہر نمازی کو یہ تکبیرات انتقال کہنی چاہیے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی، امام کے پیچھے ہوں تب بھی، کیونکہ امام کے پیچھے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ ایسا نہیں کہ بالکل گمسم آپ کھڑے رہیں امام کے پیچھے اور اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، نہیں، آپ کو تکبیرات انتقال کہنی ہوگی، رکوع میں تسبیح پڑھنی ہوگی، اور اسی طرح سجدے میں تسبیح پڑھنی ہوگی۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز پوری کی پوری اللہ کے ذکر کا نام ہے، لہذا پوری نماز کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، یا آپ نے خود پڑھنا ہے یا امام کا سننا ہے، یعنی دو حالتوں میں سے ایک ہی حالت ہو سکتی ہے، یا خود پڑھیں گے یا پھر آپ امام کا سنیں گے۔ جب آپ امام کا سنیں گے تو خاموش ہوں گے۔ تو لہذا یہ جو نماز ہے، یہ نماز پوری کی پوری اللہ کے ذکر کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز آپ کی جو زبان ہے بالکل خاموش رہے، بالکل بند رہے، اور اپنی زبان سے آپ کچھ بھی نہ کہیں پوری نماز کے اندر، تو اس نماز میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بالکل نماز کے اندر بالکل جیسے ان کے منہ پہ مہر لگی ہوئی، اور امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ اور بھائی آپ کے ہاں، اگر بعض ہمارے دوستوں کے ہاں یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، چلیں اگر آپ کا یہ موقف درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو کم از کم سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی جو اذکار ہیں، باقی جو تکبیرات ہیں، وہ تو پڑھیں آپ۔ سورۃ فاتحہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ بالکل آپ کی زبان بند رہے اور آپ کا منہ بالکل خاموش رہے، آپ کچھ بھی نہ پڑھیں امام کے پیچھے۔ امام کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ بالکل گمسم کھڑے رہیں، نہیں، آپ کو پڑھنا ہوگا یا امام کی قرات سننی ہوگی۔ یہ ساری نماز جو ہے یہ اللہ کے ذکر کا نام ہے اور دعا کا نام ہے۔ اس طرح تکبیرات انتقال جو ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے ویسے تو تکبیرات ہی ہیں، اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے، ہاں ایک حالت مستثنا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے قوما کی طرف، جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ اللہ اکبر نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس حالت کو چھوڑ کر باقی تمام حالات میں آپ کو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر جو ہے وہ کہنی ہوگی۔ اگلی حدیث، عن مطرف بن عبد الله قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم۔ مطرف بن عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت انا، کہ میں نے نماز پڑھی، وعمران بن حسین، اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، خلف علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. یعنی مطرف بن عبداللہ جو ہیں ایک صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی عمران بن حسین، ہم دونوں نے نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. تو انہوں نے جو خاص جو بات نوٹ کی وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، کہ علی بن ابی طالب جب سجدے کے لیے جاتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، اور جب آپ اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے. وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، اور جب آپ اٹھتے تھے 2 رکعتوں سے تو پھر بھی تکبیر کہتے تھے. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جب انہوں نے نماز پوری کر لی، أَخَذَ بِيَدِي عمران بن حسین، تو عمران بن حسین نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مطرف بن عبداللہ کہہ رہے ہیں. مطرف بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ عمران بن حسین نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہا، کیا کہا؟ قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے، کس نے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یاد کرا دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. یعنی جب میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو بالکل ایسے لگا جیسے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، بالکل ان کی نماز کو یاد کرا دیا. او قال، یا انہوں نے کہا صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل وہ نماز پڑھائی ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں. تو اس نماز کی کیفیت میں ایک خاص بات جو انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہ سب کے موبائل آف کرنے بولو، آواز نہیں آ رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے. بھائی آپ کی یہ موبائل جس کے موبائل ہے وہ پلیز آف کرو، صرف ریکارڈنگ رکھو تاکہ پہلے بھی بالکل بھی آواز نہیں آتی. پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ اپنے موبائل جو ہیں وہ آف لائن رکھیں اور صرف ریکارڈنگ کریں. آپ ایسی آواز آ رہی ہے. ہاں، ورنہ بہت تشویش ہوتی ہے جب آپ کو کوئی فون کرے گا تو جب ظاہر ہے کہ اس کو جب فون کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس میں یقینی طور پر تشویش ہوگی. تو اپنے موبائل جو ہیں وہ آف لائن رکھیں. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھائی تو سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے اور سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور جب آپ 2 رکعتوں سے اٹھتے تو بھی تکبیر کہتے. لہذا یہ وہ تکبیر ہے کہ جس کا تذکرہ ہم اس سے پہلے حدیث میں کر چکے ہیں، تکبیرات انتقال. یہ بالکل وہی تکبیرات انتقال ہی ہیں. سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، 2 رکعتوں سے اٹھنا، یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، اس کے لیے تکبیر کہتے تھے. تو یہ تکبیر جو ہے یہ بہرحال کہنی چاہیے ہر نمازی کو، ہر مصلی کو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو. اگلی حدیث عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال ربطت الصلاة مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت قیامه فرکعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمقت الصلاة مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے بہت غور سے دیکھا نماز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بہت غور سے میں نے نماز کو دیکھا اور اس کا میں نے جائزہ لیا. بہت غور سے میں نے اس پر توجہ دی، نماز پر. کس نماز پر؟ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے پڑھی. فوجدت قیامه، تو میں نے پایا آپ کا قیام. اور قیام سے مراد کون سا قیام ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد سے لے کر رکوع میں جانے تک یہ قیام ہے. تو کہتے ہیں میں نے آپ کا قیام پایا، فرکعتہ، پھر آپ کا رکوع، فاعتدالہ بعد رکوعہ، پھر آپ کے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا،
فسجدته پھر آپ کا سجدہ، فجلسته بین السجدتین پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، فسجدته پھر آپ کا سجدہ، اس سجدے سے مراد دوسرا سجدہ ہے، پھر آپ کا سجدہ، فجلسته ما بین التسلیم والانصراف پھر آپ کا بیٹھنا سلام پھیرنے سے لے کر اٹھ کر جانے تک، قریبا من السواء یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے ارکان میں نے تقریباً برابر برابر دیکھے، قریبا من السواء تقریباً میں نے برابر برابر دیکھے۔ وفی روایت البخاری اور بخاری کی روایت میں ہے ما خلا القیام والقعود سوائے قیام کے اور تشہد کے، سوائے قیام اور تشہد کے، قیام اور تشہد کو چھوڑ کر باقی جتنے ارکان ہیں ان سب کو میں نے برابر برابر پایا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کے بعد لمبی قرات کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قعود ہوتا، جو آپ کا تشہد ہوتا، وہ بھی لمبا ہوتا، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود شریف پڑھتے اور درود شریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی لمبی دعائیں کرتے تھے، اور حکم بھی یہی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ لمبی دعائیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاجتہدوا فی الدعاء کہ جب آپ اس طرح آخری تشہد میں بیٹھے ہوں اور درود شریف وغیرہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ فاجتہدوا فی الدعاء زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زیادہ سے زیادہ دعا کرتے تھے، تو آپ کا یہ جو تشہد ہوتا، یہ جو قعود ہوتا، یہ جو جلسہ ہوتا، یہ لمبا ہوتا تھا۔ تو ان دو کو چھوڑ کر پہلا قیام نماز کا رکعت کا قیام اور اسی طرح آخری تشہد، ان دو کو چھوڑ کر باقی جتنے ارکان ہیں، آپ کا رکوع ہو، رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونا ہو، سجدہ ہو، پہلا سجدہ، پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہو، یہ سارے کے سارے جو ارکان ہیں یہ تقریباً برابر برابر ہوتے تھے، تقریباً برابر برابر ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ارکان کے درمیان اعتدال رکھتے تھے، اعتدال کہ سارے ارکان تقریباً برابر برابر ہوتے ہیں، مطلب جتنا لمبا آپ رکوع کرتے اتنی ہی دیر آپ رکوع کے بعد قومی کی حالت میں کھڑے رہتے، پھر جتنا لمبا آپ سجدہ کرتے اتنی ہی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے اتنی ہی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرتے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ارکان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ برابر برابر ہوتے تھے، لہذا انسان کو اپنی نماز میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رکوع بہت لمبا کریں اور رکوع کے بعد جب قومے میں کھڑے ہوں تو چند سیکنڈز کے لیے کھڑے ہوں اور پھر فوراً سجدے کے لیے چلے جائیں، نہیں، بلکہ رکوع کے بعد قومے کی حالت میں بھی انسان کو کافی دیر تک کھڑے رہنا چاہیے۔ اور آگے ایک حدیث آئے گی، اگلی حدیث جو ہے وہ آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو قومہ ہے اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یہ کتنا لمبا ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ سارے جو ارکان ہیں، سارے جو فرائض ہیں نماز کے، ان کو اعتدال کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ان کو پورا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی بہت لمبا تو کوئی بہت چھوٹا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سنت ہے، یہ مفقود ہے، اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے کہ ان ارکان کو، ان فرائض کو برابری کی بنیاد پر پورا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا تو کوئی بڑا، کسی میں طوالت ہو تو کسی میں بہت ہی اختصار کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات جو ہے، یہ جو پہلی بات ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رمقت الصلاۃ مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام میں بہت حرص تھا، بہت شوق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو نوٹ کرنے کا۔ اب دیکھیں نا یہ کتنا، مطلب کس قدر توجہ کے ساتھ انہوں نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کتنا رکوع کرتے ہیں، پھر آپ کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں قومے میں، پھر آپ پہلا سجدہ کتنی دیر کرتے ہیں، پھر دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کتنا لمبا کرتے ہیں، پھر حتیٰ کہ یہ بھی انہوں نے نوٹ کیا کہ پہلا جو آپ کا جو قیام ہوتا اور اسی طرح آپ کا جو تشہد ہوتا یہ دونوں لمبے ہوتے تھے، باقی ارکان کی نسبت یہ دونوں لمبے ہوتے تھے۔
حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ فجلستہ ما بین التسلیم والانصراف، کہ جب آپ سلام پھیر لیتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے تک جو دیر ہوتی، اس کو بھی نوٹ کیا صحابی نے کہ اس میں آپ کتنی دیر بیٹھا کرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پہ کتنی دیر تک بیٹھے رہا کرتے تھے، اس کو بھی نوٹ کیا۔ یہ ساری باتوں کو نوٹ کرنا، توجہ سے دیکھنا، توجہ سے ساری باتیں اپنے ذہن نشین کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر بھی یہی اہتمام ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک ایک سنت جو ہے یقینی طور پر وہ بہت عظیم ہے، اور اس کی عظمت کو اور اس کی قدر و منزلت کو اور اس کی حیثیت کو ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے ایک ایک سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث عن ثابت البنانی رضی اللہ عنہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي۔ ثابت البنانی یہ ایک تابعی ہے، یہ من کبار التابعین، بڑے جو تابعین تھے ان تابعین میں شمار ہوتا ہے ثابت البنانی کا، اور یہ شاگرد تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بلکہ شاگردی بھی ایسی اختیار کی اس تابعی نے، اس صحابی کی شاگردی بھی ایسی اختیار کی کہ 40 سال تک اپنے استاد کے ساتھ رہے، 40 سال تک اپنے اس استاد کے ساتھ رہے۔ اور یہ استاد کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کی خدمت گزار بھی تھے اور آپ کے صحابی تو تھے ہی، تو اپنے اس استاد کے ساتھ ان کو 40 سال تک رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ تو یہ دن رات اپنے اس استاد کی عبادات کو دیکھتے تھے اور ان کے دن رات کی روٹین کو، دن رات کے معمولات کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انی لا آلو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان اصلی بکم، کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں تمہیں نماز اس طرح سے پڑھاؤں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ قال ثابت کہتے ہیں، انس بن مالک کے شاگرد کہتے فکان انس، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصنع شیئا، ایک کام کیا کرتے تھے، لا اراکم تصنعونہ، میں تمہیں نہیں دیکھتا کہ تم وہ کام کرتے ہو۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھا کے دکھلائی، تو اس دوران ثابت کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا کام کیا کہ جو میں تم لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں کہ تم وہ کام کرتے ہو، یعنی اپنے زمانے کے لوگوں کو، چونکہ یہ تابعی تھے تو اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہمیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح، تو ایک کام انہوں نے ایسا بھی کیا کہ جو آپ لوگ نہیں کرتے ہو۔ وہ کام کیا تھا؟ کان اذا رفع رأسہ، جب آپ اپنا سر اٹھاتے تھے، من الرکوع، رکوع سے، انتصب قائما، سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، حتی یقول القائل، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا قد نسیا، کہ امام صاحب بھول گئے، مطلب ان کو سجدے میں بھی جانا ہے، شاید سجدے میں جانا ہے، ان کو بھول ہی گیا۔ اتنا لمبا قیام قوما کرتے تھے، اتنی لمبی دیر تک کھڑے رہتے تھے رکوع سے اٹھنے کے بعد، حتی یقول القائل قد نسیا، کہنے والا یہ کہتا، مطلب دل میں ہی ان کے پیچھے جو نماز پڑھتا وہ یہ سوچتا کہ شاید امام صاحب بھول گئے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب آپ اٹھاتے تھے اپنا سر سجدے سے، مَكَثَ، تو بیٹھے رہتے تھے، حتی یقول القائل، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا قد نسیا، کہ شاید یہ بھول گئے۔ تو یہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک رکے رہتے تھے، ایک قومی کی حالت میں رکوع کے بعد، اور دوسرا دو سجدوں کے درمیان بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے، حتیٰ کہ کہنے والا یہ کہتا کہ شاید وہ بھول گئے۔ تو دیکھیں، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ عمل کیا
جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھ کے دکھلانا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے نماز پڑھ کے دکھلائی، تو عملی طور پر انہوں نے نماز اس طرح سے پڑھی کہ ان دو مقامات پر وہ بہت دیر تک رکے رہے، ٹھہرے رہے، ایک قومی کی حالت میں اور ایک دو صدیوں کے درمیان۔ میرے بھائیوں، جب صحابہ کرام اس طرح نماز پڑھاتے تھے اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حوالہ دیتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھاتے تھے، تو جب صحابہ کرام اتنی دیر تک رکتے تھے قومی کی حالت میں بھی اور دو صدیوں کے درمیان میں بھی، تو پھر ہم کیوں جلدی کرتے ہیں؟ ہمیں آخر کیا جلدی پڑی ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی رکوع سے سیدھے کھڑے ابھی نہیں ہوئے ہوتے ہیں، ہماری کمر ابھی سیدھی نہیں ہوئی ہوتی ہے کہ ہم فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر پہلے سجدے سے جب اٹھ کے بیٹھنے لگتے ہیں ابھی بالکل سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے ہوتے کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بھی کیا جلدی پڑی ہے آپ کو؟ اللہ کے بندو، آپ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، تو اس نماز کو خوبصورت بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرو، اس عمل کو اللہ کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کرو، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ تو نماز کے ارکان ہیں، یعنی رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا نماز کا رکن ہے، اسی طرح دو سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا نماز کا رکن ہے۔ اور جب رکن کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ رکن کا معنی ہے کہ یہ فرض ہے نماز کا، اگر یہ فرض پورا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اطمینان کے ساتھ قومی کی حالت میں نہیں کھڑا ہوتا نماز نہیں ہوگی، اگر کوئی شخص اطمینان کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتا نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز نہیں ہوگی تو یہ چار ٹکریں مارنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ آئے رکوع میں چلے گئے، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آٹومیٹک مشین کی طرح فٹافٹ کھٹا کھٹ آپ کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا، رکوع پھر قومہ پھر سجدہ پھر دو سجدوں کے درمیان پھر دوسرا سجدہ پھر کھڑے ہو گئے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کتنی دیر رکے ہیں، کتنی دیر رکوع کیا، کتنی دیر سجدہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، جو آٹومیٹک پرزے کی طرح چلتی رہے، اس نماز کے اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے وہ حدیث موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کے اجر و ثواب کا 10واں حصہ ملتا ہے، دوسرا نماز پڑھتا ہے تو اس کو 9واں حصہ ملتا ہے، تیسرا نماز پڑھتا ہے تو اس کو 8واں حصہ ملتا ہے، چوتھا نماز پڑھتا ہے تو اس کو 7واں حصہ ملتا ہے، پھر چھٹا، پھر 5واں، پھر چوتھا، پھر دوسرا حصہ، پھر ایک حصہ۔ میرے بھائیوں، یہ کیوں ہے؟ یہ اجر و ثواب کی اجر و ثواب کا یہ جو تناسب ہے کہ 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں حصہ، یہ تناسب کس لحاظ سے؟ یہ تناسب انہی اعضاء میں اعتدال اور اطمینان کے لحاظ سے کہ کوئی نمازی کس قدر اطمینان اختیار کرتا ہے، جس قدر وہ اطمینان کے ساتھ، جس قدر وہ اعتدال کے ساتھ نماز کے فرائض اور ارکان کو پورا کرے گا، اسی قدر اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اور جس قدر وہ جلد بازی کرے گا اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں کمی آتی رہے گی، کمی آتی چلی جائے گی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھے لیکن اس کو نماز کے اجر و ثواب کو کچھ بھی حصہ نہ ملے۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، نماز کے جو ارکان، اور میں خاص طور پر بہنوں سے بھی مطالبہ کروں گا، اپنی بیٹیوں سے بھی یہی مطالبہ کروں گا کہ نماز پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، اور پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس نماز سے کیا ہوگا؟ آپ کو اس نماز کے ذریعے راحت نصیب ہوگی، اس نماز کے ذریعے آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر نماز کے ذریعے کسی کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا تو پھر آخر کہاں اس کو اطمینان ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں رکھی گئی ہے؟ نماز میں رکھی گئی ہے۔ واللہ یہ تو بات مجرب ہے۔ آپ دنیا بھر کی پریشانیوں میں، آپ کو بہت ساری ٹینشن ہوں گی، بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، ٹینشن ہوگی، آپ کا کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوگا، آپ اپنی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے آئیں، نماز پڑھیں اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اللہ کی محبت میں ڈوب کر اور اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے نماز ادا کریں۔ واللہ اس نماز کے بعد میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں
آپ کی ساری پریشانیاں چھٹ جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو اطمینان نصیب ہوگا، ٹینشن ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا علاج ہے، یہ نبوی نسخہ علاج ہے جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم ٹینشن دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ سگریٹ پھونک لیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ ابھی بھی ہیں، وہ جب کبھی میں ان کے آفس میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ سگریٹ پھونک رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان سے، بھائی سگریٹ چھوڑ دو، اللہ اپنی جان پر رحم کرو، کم از کم اپنے اوپر ترس کھاؤ، یہ تو آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو کہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں، وہ کیا کریں کہ اس آفس میں یہاں پر بہت ٹینشن ہوتی ہے، ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے مجھے بار بار پینی پڑتی، سگریٹ نوشی کرنا پڑتی۔ حالانکہ اگر صدق کے دل سے سنجیدگی کے ساتھ اگر سوچا جائے تو یہ ایک اور ٹینشن کا سبب ہے۔ یہ خود بخود انسان اپنے لیے ٹینشن کا ایک اور سبب بنا لیتا ہے۔ اس سے ٹینشن کب ختم ہوتی ہے؟ ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بہت بہترین علاج ہے کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن کس طرح؟ اطمینان کے ساتھ۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں تو نماز کی وجہ سے آپ بے حیائی کے کاموں سے بچ جائیں گے، برائی کے کاموں سے بچ جائیں گے۔ لیکن آج کتنے نمازی ہیں جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ برائیوں کے ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ بے حیائی کے کاموں سے مراد مثلا بے حیائی پر مبنی جو پروگرام ہوں گے، جو کوئی بھی کچھ بھی آپ کہہ لیں، جو ٹی وی پر جو پروگرام آ رہا ہوگا وہ بے حیائی پر مبنی ہوگا، اس کو بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں۔ اس کی نماز نے اس آدمی کو، اس نمازی کو اس بے حیائی کے کام سے منع نہیں کیا۔ کیوں؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز منع کرتی ہے، روکتی ہے بے حیائی کے کام سے اور برائی کے کام سے۔ لیکن اس نمازی کو یا اس بھائی کو یا اس بہن کو کہ جس نے نماز بھی پڑھی لیکن پھر بھی بے حیائی کے کام سے یہ بات نہیں آیا، یہ بھائی یا یہ بہن، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز جب اس نے پڑھی تو کس طرح پڑھی؟ جلد بازی کے ساتھ، اور بالکل نماز کے ارکان اور فرائض کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ نماز کے ارکان اور فرائض کو اطمینان اور اعتدال کے ساتھ پورا نہیں کیا، بلکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، فٹافٹ وہ آٹومیٹک پرزے کی طرح چلتا رہا، نہ پتہ چل سکا کہ نماز میں اس نے کیا کہا اور نماز میں اس نے کیا کیا، اور نماز اس نے شروع کی پھر نماز ختم ہو گئی۔ اب اس کی یہ جو نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھی گئی، اس کو یہ کس طرح بے حیائی کے کام سے اور برائی کے کام سے منع کرے گی؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی نمازوں میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ ہماری نمازوں کے اندر خلل پایا جاتا ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس تقصیر کا، اس کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کوتاہی پر معاف کر دے۔ اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو درگزر فرمائے اور ہماری اس کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا۔ سب سے پہلے اس نماز کا حساب و کتاب ہونا ہے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اگر ہماری نمازیں اس طرح کی ہوئی جس طرح میں نے ابھی بیان کیا ہے، تو پھر ہم باقی اعمال میں ہمارا حساب کس طرح سے ہوگا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، تو اگر کوئی شخص نماز کے امتحان میں، نماز کے حساب میں کامیاب ہوگا تو باقی اعمال میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر نماز کے حساب میں ناکام ہو گیا تو باقی اعمال میں بھی ناکام ہو گیا۔ تو ہمیں نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ استغفر اللہ علی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ اب میں آپ کے سوالات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پچھلے درس میں بھی سوالات کا موقع نہیں ملا تھا، تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سوالات لینا چاہتا ہوں تاکہ سوالات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیے جائیں۔ جی سات جی مسلم کی ایک روایت کے ساتھ میں کچھ فولڈ کرنے کے بارے میں کپڑے کو اس طرح سے میں نے پڑھا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس حدیث میں، مسلم میں وہ روایت ہے، اسی حدیث کی روایت میں وہ
نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ اگر حدیث آپ دکھائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اچھا جی، یہ بعض سوالات ہیں میرے پاس۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کے حوالے سے سمجھائیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کی کئی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب پردہ کرنے کا حکم نازل کیا، اور وہ کون سی آیت ہے جس میں پردہ کرنے کا حکم ہے؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ پہلی آیت ہے یہ جو پردے کے متعلق نازل ہوئی، اور یہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ہے کہ اذا سألتموهن، کہ جب تم ان سے یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کوئی سوال کرو تو فاسألوهن مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پھر پردے کے پیچھے سے سوال کرو، یعنی کہ وہ آمنے سامنے ہوں نہیں، پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ یہ پہلی آیت نازل ہوئی پردے کی فرضیت کے مطابق۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس چہرے کا پردہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، وہ اوڑھنیاں اپنے جسموں پر وہ اوڑھتی تھیں اور جن کے ساتھ وہ پردہ کرتی تھیں، انہی اوڑھنیوں کا کچھ حصہ پھاڑ کر انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا، چہرے کا پردہ کرنے کا حکم نہیں تھا اگر اللہ کی طرف سے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو پھاڑ کر اپنے چہروں کا پردہ کر لیں؟ اس کی ضرورت کیوں تھی؟ ذرا اس پر غور کریں آپ۔ اور ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح قرآن و حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے اور آپ کی صحابیات نے جس طرح سمجھا، اسی طرح سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کا یہ جو حکم ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب ان سے کوئی سوال کرنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے کرو، یعنی پردے کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، تو اس حکم کے نزول کے بعد اس حکم کو صحابیات نے کس طرح سمجھا، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کس طرح سمجھا؟ انہوں نے اس حکم کو اس طرح سمجھا کہ اس پردے کے اندر چہرے کا پردہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اوڑھنیوں کو پھاڑ کر کچھ حصہ اپنے چہرے کے پردے کے لیے خاص کر لیا، اوڑھنیوں کا کچھ حصہ چہروں کا پردہ کرنے کے لیے خاص کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس حکم کے اندر حجاب کی فرضیت کے حکم میں یہ چہرے کا حجاب، چہرے کا پردہ بھی شامل تھا، تبھی تو انہوں نے اس طرح کیا، ورنہ اگر یہ شامل نہ ہوتا تو وہ نہ کرتی اس طرح۔ ان کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی اوڑھنیاں ہی پھاڑ کر وہ اپنے چہروں کا پردہ کرتی؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں، کیا کریں وہ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی جلباب کو اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ جلباب ایک لمبی کھلی چادر کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عورت کے پورے جسم کا پردہ ہو جائے۔ تو جلباب کا جو لفظ ہے اس میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے، کیونکہ جلباب کے لفظ کی تشریح اور تفسیر اہل لغہ نے بھی یہی کی ہے کہ یہ وہ چادر ہے، یہ وہ اوڑھنی ہے کہ جس کے ساتھ پورے جسم کا پردہ ہو جائے، تو اس میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے۔ ایک تو دوسری یہ دلیل ہے۔ تیسری دلیل ایک ان دلائل کے برابر قوت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات یہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں تو اس وقت ہم کیا کرتی تھیں؟ اس وقت ہم اس طرح کرتی تھیں کہ جب ہم غیر محرم مردوں کے سامنے ہوتی تو کیا کرتی تھیں؟ چادر کو، اوڑھنی کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کرتی تھی، اور جب غیر محرم مرد جو ہیں وہ چلے جاتے تو
تو پھر ہم اب اس اوڑھنی کو ہٹا لیتی تھیں اور اپنے چہروں کو کھلا کر لیتی تھی، ننگا کر لیتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا لازمی تھا اور ہے، ورنہ میرے بھائیوں اگر چہروں کا پردہ کرنا لازمی نہیں تھا تو پھر احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کیا ضرورت تھی کہ وہ احرام کی حالت میں رہتے ہوئے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں کے اوپر لٹکائیں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ احرام کی حالت میں تو ویسے بھی عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ نقاب نہیں پہن سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، کہ کوئی عورت احرام کی حالت میں نہ نقاب پہن سکتی ہے اور نہ وہ موزے پہن سکتی ہے، نہ وہ دستانی پہن سکتی ہے۔ تو ان دو چیزوں سے منع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے غیر محرم مردوں کے سامنے آنے پر اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چہروں کا پردہ کرنا لازم ہے، ورنہ اگر چہرے کا پردہ کرنا لازم نہ ہوتا تو کم از کم احرام کی حالت میں تو اجازت ہوتی اس کی، احرام کی حالت میں اس کی اجازت ہوتی کہ وہ اپنے چہروں کو کھلا رکھتی، کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ان پاک باز خواتین نے امت میں آنے والی تمام خواتین کو پیغام دیا کہ جس طرح احرام کی حالت میں چہروں پر اوڑھنیاں لٹکانا لازم ہے، اسی طرح باقی دنوں کے اندر بھی، باقی ایام میں بھی چہروں کا پردہ کرنا لازم ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ تین دلائل جو ہیں یہ بڑے قوی دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ کافر اصل میں کون ہے؟ کیا یہود و نصارہ بھی کافر کے زمرے میں آتے ہیں؟ جو شرک کرے وہ بھی کافر ہے؟ مسلمانوں میں جو شرک کرے، دیکھیں کافر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ کفر سے ہے، کفر کا معنی انکار کرنا ہے، کافر انکار کرنے والا، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی توحید کو نہ ماننے والا ہو یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتا ہو، کتاب اللہ کو، اللہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کتاب اللہ، اس کو کتاب اللہ ماننے سے انکار کرتا ہو، یا رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرتا ہو، اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہو، اچھی اور بری تقدیر کو نہ مانتا ہو، انکار کرتا ہو، تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، کسی بھی دیانت سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، یا قیامت کے دن کو نہیں مانتا، یا اچھی اور بری تقدیر کو نہیں مانتا، ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن کو نہیں مانتا، وہ انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ باقی ایک شخص جو ہے وہ کافر بھی پلس مشرک بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو پلس مشرک بھی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہوا، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے تو پلس مشرک بھی ہوا، کافر بھی اور مشرک بھی ہوا۔ تو اس طرح ایک شخص جو ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ مسلمانوں میں مشرک بھی ہے، دیکھیں مسلمانوں میں جن کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ گو مسلمان جو ہے مشرک ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ کلمہ گو مسلمان جو ہے مشرک تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، وہ اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اچھی اور بری تقدیر کو، ارکان ایمان سارے کے سارے مانتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کی توحید میں، اس کی عقیدہ توحید میں خلل ہے اور وہ شرک کرتا ہے، تو شرک کی وجہ سے وہ مشرک ضرور ہوگا لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ کافر تبھی ہوگا جب وہ ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کرے گا۔ فرض کرے وہ کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہے، رسول کو نہیں مانتا، کافر ہے، کتاب کو نہیں مانتا، قرآن کو، کافر ہے۔ تو جب تک انکار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو کلمہ گو شخص جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے، یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، ان دو میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، جو حدیث کو نہیں مانتا، جی جو حدیث کو نہیں مانتا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو نہیں مانتا کلی طور پر، وہ کہتے ہیں میں حدیث مانتا ہی نہیں، اگر ہے تو بس یہ قرآن مجید ہی ہے، حدیث کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ کلی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا تمہیں رسول حکم دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے بچ جاؤ. لہذا اگر کوئی شخص حدیث کا سرے سے انکار کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ کافر ہے، کیونکہ وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ کتاب اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اور کتاب اللہ کو جھٹلانے والا یقینی طور پر کافر ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں جی. آج کی دوسری حدیث کے حوالے سے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، کچھ دن پہلے بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کا جو شروع ہے وہ بعد میں ہوا، پہلے اللہ اکبر کہتے تھے. اور یہ جو ابو بکر والی جو حدیث ہے اس میں ابو بکر رکوع کی حالت میں آ گیا ہے، تو انہوں نے جب رکوع مل گیا تو انہوں نے بولا الحمدللہ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اس کے بعد سے شروع ہوا. اس کی کوئی حدیث ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے الحمدللہ کہا جاتا ہو، اللہ اکبر کہا جاتا ہو، اور کھڑا ہونے کے بعد الحمدللہ کہا جاتا ہو. الحمدللہ اسی موقع پہ ہوا جب ابو بکر نے خود نے آ کے نہیں کہا، اور اس کے بعد انہوں نے سمیع اللہ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع میں آ کے ملے تھے تو انہوں نے اس طرح کہا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کہا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ہی ہے، شروع سے ہی سمع اللہ لمن حمدہ ہی ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہا جاتا تھا رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہا جانے لگا. ایسی کوئی دلیل جو ہے موجود نہیں ہے. ٹائم ہو گیا؟ یہ مبتدی جو ہے جب سمع اللہ لمن حمدہ کا امام صاحب کہتے ہیں، جی اس کی تو بھی یہ کہنا چاہیے یا یا نہ؟ امام کے پیچھے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے. ہاں، نماز اذان کا ٹائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ باقی جو سوالات ہیں وہ تفسیر کے درس کے بعد انشاءاللہ ہم لے لیں گے. جزاکم اللہ خیر.